بھارت کی جانب سے فائر بندی کے معاہدے کی خلاف ورزی ہوئی ہے۔ ورکنگ باؤنڈری پر بلا اشتعال فائرنگ کا واقعہ پیش آیا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق پاکستان میں بھارتی ناظم الامور کو وزارت خارجہ میں طلب بھی کر لیا گیا ہے۔ پاکستان نے فائر بندی کی خلاف ورزی پر شدید احتجاج بھی ریکارڈ کیا ہے۔ تو یہ معاملہ ہے، ایک بار پھر فائر بندی جو ہے اس کا خلاف ورزی کی گئی ہے۔ ذیشان بھٹی سے جانتے ہیں۔ ذیشان بتائیے گا خلاف ورزی کی گئی، کیا تفصیل ہے؟ جی بالکل، دیکھیے 2 ماہ بعد بھارت کی جانب سے یہ پھر سے خلاف ورزی دیکھنے کو ملی ہے۔ چرواہ سیکٹر پر بھارتی افواج نے بلا اشتعال فائرنگ کی ہے، جس پہ پاکستان میں بھارتی ناظم الامور ہیں ان کو طلب کر کے اپنا شدید احتجاج ریکارڈ کروایا ہے۔ 2 ماہ قبل 2 فروری کو آخری بار بھارتی ناظم الامور کو دفتر خارجہ طلب کیا گیا تھا، اور اب مئی میں ان کو دوبارہ طلب کیا گیا ہے۔ اس سے پہلے فروری میں ہی ڈی جی ایم اوز کا رابطہ ہوا تھا، جس پہ دونوں ممالک کے مابین جو ہے سیز فائر معاہدے پر عمل درآمد یقینی بنانے کے لیے بات چیت بھی ہوئی تھی، لیکن بھارت کی جانب سے ایک دفعہ پھر پہل دیکھنے کو ملی ہے کہ اب 2 ماہ بعد پھر سے بھارت نے پہل کی ہے، جو سیز فائر معاہدہ ہے اس کی خلاف ورزی کی ہے، اور پاکستانی جو ایل او سی ہے اس پہ فائرنگ کی ہے، جس کی وجہ سے جو بھارتی ناظم الامور ہیں ان کو دفتر خارجہ طلب کر کے پاکستان نے شدید احتجاج ریکارڈ کروایا ہے۔ جی ٹھیک ہے، بالکل آپ نے جس سے بتایا ہے ذیشان، یہ تمام معاملہ انتہائی افسوسناک، ایک بار پھر ورکنگ باؤنڈری پر بلا اشتعال فائرنگ کی گئی ہے۔ ذیشان یہ بتائیے گا کہ جس طرح سے آپ نے تمام معاملہ بتایا ہے کہ اس کے حوالے سے کئی دیر سے یہ معاملہ چل رہا تھا کہ فائر بندی کی گئی تھی، معاہدہ تھا، لیکن پھر اس پر کیوں نہیں فالو کیا گیا اور کیا وجوہات سامنے آئی؟ جی بالکل، چونکہ 2 فروری کو آخری بار طلبی ہوئی تھی، اس سیز فائر کی خلاف ورزی دیکھی گئی تھی، لیکن پھر پاکستان کی جانب سے امن کا پیغام پہنچایا گیا تھا اور بات چیت جاری تھی۔ پاکستان نے بارہا جو ڈی جی ایم اوز ہیں ان کا رابطہ ہوا تھا، اس میں بھی جو عمل درآمد اس کو یقینی بنانے کے لیے بات چیت ہوئی تھی، لیکن پاکستان کی جانب سے اس کی پاسداری کی گئی ہے۔ لیکن بھارتی افواج کی جانب سے کل دیکھا گیا کہ ایک بار پھر جو ہے اس معاہدے کی سیز فائر معاہدے کی خلاف ورزی کی گئی ہے، جس پہ پاکستان نے بھارتی ناظم الامور کو یہ کہا ہے کہ جو معاہدہ طے پایا ہے بھارت اس پہ عمل درآمد کو یقینی بنائے۔ تاہم پاکستان نے احتجاج ریکارڈ کروایا، ان کو احتجاجی مراسلہ بھی ان کے حوالے کیا ہے کہ آئندہ اس چیز کا خیال کیا جائے، چونکہ دونوں ممالک کے مابین ڈی جی ایم اوز کے رابطے روابط ہو رہے ہیں، اور اس حوالے سے بھی ایک دوسرے سے رابطہ کیا جا رہا ہے کہ سیز فائر کی جو معاہدہ ہے اس پہ سختی سے عمل درآمد کیا جائے۔ جی ٹھیک ہے، بالکل صحیح ذیشان، آپ کا شکریہ، آپ نے ہمیں بتایا بھارت کی جانب سے سیز فائر کی خلاف ورزی کی گئی ہے۔ ایک بار پھر انتہائی افسوسناک یہ رویہ بھارت کی جانب سے فروری میں آخری بار ایسا ہوا، اور کئی دن بعد دوبارہ سے یہی صورتحال، ایک بار پھر ورکنگ باؤنڈری پر بلا اشتعال فائرنگ کی گئی ہے۔ بھارتی ناظم الامور کو بھی طلب کیا گیا ہے، دفتر خارجہ میں بلا اشتعال فائرنگ کی گئی ہے، اور سیز فائر چل رہا تھا، گزشتہ 2 مہینے سے زیادہ کا وقت ہو چکا تھا، اور یہ معاہدہ پاکستان نے تو اس کی پاسداری کی، اور ہمیشہ پاکستان اس معاہدے کی پاسداری کرتا ہے، لیکن پھر بھارت ہمیشہ جو رویہ رہتا ہے بھارت کا کہ بھارت کی جانب سے بلا اشتعال فائرنگ کا سلسلہ ایک بار پھر شروع ہو گیا۔ سیز فائر کی خلاف ورزی کی گئی ہے، معاہدہ ہوا پاکستان اور بھارت کے درمیان سیکیورٹی فورسز کا، اور پھر لیکن دیکھا یہ کہ بھارت نے ایک بار پھر اس معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے۔ پاکستان کا فائر بندی کی خلاف ورزی پر شدید احتجاج، دفتر خارجہ نے ایسا کہا ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، ان سے ہم جانتے ہیں۔ جنرل صاحب بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ بھارت وہی ہتھ کنڈے ایک بار پھر استعمال کر رہا ہے، 2 مہینے سے زیادہ کا وقت ہوا، فائر بندی ہوئی، معاہدہ ہوا، لیکن توڑ دیا، کیا کہیں گے اس رویے پر آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، ہمیں سمجھنا چاہیے تھا، بھارت نے جب یہ ہاتھ بڑھایا دسمبر میں، ہمیں کہا کہ ہم امن کے لیے بات چیت کرنا چاہتے ہیں، تو یہ انہی کی ضرورت تھی، کیونکہ چائنا کے ساتھ ایک طرف پھنسے پڑے ہیں، اور یہ اسی کی مودی کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ جب چاہے پاکستان کے ساتھ بگاڑ پیدا کر لے، کیونکہ اس کا اپنا پولیٹیکل کیریئر، اس کی بچت بقا جو ہے وہ اسی چیز کی ہے۔ اس نے اپنی قوم کو جو کچھ بھی راضی کیا اسی پہ ووٹ لیے، اسی بات پہ کہ پاکستان کے خلاف ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، باقی تو دکھانے کو کچھ نہیں ہے۔ تو ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جب بھی اس کو اندرونی طور پہ مشکل آئی وہ یہ کام کرے، امن وغیرہ کچھ نہیں۔ اب صورتحال وہاں پہ یہ ہے کہ وہاں آوازیں اٹھ رہی ہیں، کورونا میں جو تباہی مچی ہے وہ سارا الزام مودی کے اوپر ہے کہ انہوں نے بنگال میں جا کے جلسے کرتا رہا، اتنے بڑے بڑے بھرے ہوئے جلسے، اور لوگ مر رہے تھے اپنے پولیٹیکل کام کے لیے۔ تو اب تو وہاں پہ آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ جناب یہاں پہ قومی حکومت بننی چاہیے جو اس کرائسس کو ہینڈل کرے، مودی کو ہٹایا جائے۔ کئی لوگ ویسے مودی کے خلاف کھڑے ہو گئے کہ جو مودی کو یہاں سے ہٹایا جائے، وہ جیسی بھی حکومت آئے۔ تو بات یہ ہے کہ اس کو اپنی بقا نظر آ رہی ہے اسی کام میں، اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایل او سی کے اوپر احتجاج کرنا اپنی جگہ پہ، لیکن یہ کام بڑھے گا، یہ اور بھی وائلیشنز ہوں گی، اور اگر اس پہ بھی معاملہ اس کا سیدھا نہ ہو اپنے گھر میں، تو ہو سکتا ہے کہ وہ پلوامہ ٹائپ پھر واقعہ کوئی کرا دے
जिससे कौम इकट्ठी हो जाएगी। उसने नफरतें इतनी अपनी कौम में पाकिस्तान और मुसलमानों के खिलाफ बढ़ा दी हुई हैं कि अगर चाइना कुछ इलाका उनका ले जाए तो उनको वो तकलीफ नहीं होगी, लेकिन अगर 1 इंच पाकिस्तान के पास आ गया तो वो तो उस पर कुरान मच जाएगी। तो लिहाजा वो ये मसला खड़ा करेगा और हमें तैयार रहना चाहिए कि मोदी से तवक्को किसी भी बुराई की जा सकती है। किसी भी बुराई की तवक्को मोदी से की जा सकती है। पाकिस्तान तैयार है भरपूर रिएक्शन देने के लिए। बहुत शुक्रिया लेफ्टिनेंट जनरल अमजद शोएब साहब और ज़ीशान, आप हमारे से